اس چیز. اچھا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا، کل خان صاحب نے ایک جملہ بولا اور قوم اس کے اوپر بالکل تیار ہو چکی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے بچوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یا کوئی ابھی تک رکاوٹ ہے؟ دیکھیں آنا چاہتے ہیں یہ لیکن ان جو وہاں کے فارن سیکٹری ہیں برٹش، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ ٹریول کریں کیونکہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہاں پہ پاکستان آنے پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کریں، اور وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کا جواب پاکستان ہائی کمیشن نہیں دے رہی. وہ ڈرتے ہیں کہ بچے نہ آ جائیں، لیکن آئیں گے لیکن انشاءاللہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے بچے آئیں، کوئی گرفتاری نہیں تو کی جائے. ویزا دے دیں، پھر ویزا دے دیں. انہوں نے تو کہہ دیا ہے تو ویزا دے دیں، ویزا دے کے ان کے برٹش پاسپورٹ پہ ویزا لگے گا، وہ آ جائیں گے. میڈم جو گنڈا پور نے آپ پہ نظام لگائے ہیں اور گنڈا پور کی 8:30 بجے ملاقات ہو جاتی ہے ڈالا جیل میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو میں نے بتا دیا تھا پہلے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کی دن کی اسٹیٹمنٹ کے بعد 2 صوبائی وزراء کے استعفے پہنچ چکے ہیں. نہیں میرے خیال میں فیصل وہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جو یہاں کے پی کے لوگ پڑے تھے، وہ کہتے ہیں وہ تو کل سے ان کا فیصلہ ہوا تھا. میڈم اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ خان صاحب نے علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ طلب کر دیا، اس میں کتنی طاقت ہے؟ نہیں میرا ٹھیک ہے، میں تو صرف وہ بتایا جو عمران خان نے ہمیں بتایا تھا. میڈم علی امین خان نے آپ کو MI6 کا ایجنٹ کہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. نہیں اور آپ کوئی بات نہیں، ہمیں آج کل MI6 بھی کہہ دیں، ISI بھی کہہ دیں، پولیس بھی کہہ دیں، ساری اپنی ہے. ہمارے ہی تو لوگ ہیں سارے. MI بھی ہماری ہے، MI6 بھی ہماری ہے. ہم بھی آپ کے اپنے ہیں، ہم بھی صافی ہیں، ہم بھی آپ کے اپنے ہیں. بلوچ صاحب مذمت کر رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ نظام لگا ہے، دیکھ سکتی ہیں آپ. میری بات سنیں، MI بھی کیا کسی اور ملک کی ہے؟ پاکستان کی ہے. جب یہ ظلم نہیں کرے گی. اچھا MI6 باہر کیا، سوری MI کون سی ہے؟ ISI اور کیا ہمارے ٹیکس پیئر سے پیسے جا رہے ہیں بیٹا. کیسے ہو گیا کہ ہمارے نہیں ہیں؟ ہم ان کے وہ کیا ہیں، پے ماسٹرز ہیں، ہم پے کرتے ہیں ان کے لیے. ہم نے ان کو ادارے بنائے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں گے. اس وقت ہمارے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. تو میڈم پاک فوج کے لیے تو پھر آپ کو دے دیں، وہ بھی تمہاری فوج ہے. میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے، تمغہ رسالت ملا ہوا ہے انہیں. ہم فورسز سے ہیں، ہماری فیملی ہے فوج کے اندر کافی. تو اب یہ نہ کوئی کہے کہ تبھی آپ محب وطن ہیں جب آپ فوج میں ہوتے ہیں. ہم بھی فوج سے آج آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ صرف فوجی. ہم فوج میں ہم بیسس پہ رہ چکے ہیں. ہمارے سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ جو اپنے جو ہر ایک کے اوپر یہ جو فتویٰ لگا دیتے ہیں نا کہ جی یہ غدار ہے. غدار صرف وہ ہے جو اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کو نقصان پہنچائے باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر. یاد رکھنا غدار صرف سنیں میری بات سنیں، غدار صرف وہ ہوتا ہے جو باہر کے ملکوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک میں نقصان پہنچائے. اس کو غداری کہتے ہیں، اس کو ٹریزن کہتے ہیں. اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا ECP کا جو کیا چیئرمین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں ECP الیکشن کمیشن کا ہاں چیئرمین ہے، جس نے ووٹ چوری کروائے تھے. آرٹیکل 6. اور آپ کو پتہ ہے ووٹ چوری کرنے کا جو سزا ہے وہ آرٹیکل 6 غداری لگتی ہے. کیونکہ اتنی اہمیت ہے ہر انسان پاکستانی کے ووٹ کی، اتنی اہمیت ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. وہ تو سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا. میں یہی کہہ رہی ہوں. تو آج سارے اپنے ملک کے لیے کام کریں، انشاءاللہ پاکستان بہت مضبوط. میڈم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں آپ بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہ بہت زیادہ آپ تنقید کرتی ہے. دیکھیں میڈم اللہ ان کو بڑی عزت سے نواز رہا ہے اوور آل انٹرنیشنلی. میری بات سنیں، جب عمران خان میسج بھیجتے ہیں، وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پیچھے 80% لوگ کھڑے ہیں. اور جب وہ میسج بھیجیں گے، عمران خان نے کہا ہوا ہے الیکٹڈ لوگوں کی کیوں عزت کرنی چاہیے کہ ان کے پیچھے 1 لاکھ بندہ کھڑا ہوتا ہے. ایک بندے کے پیچھے 1 لاکھ نہیں، 1 لاکھ تو ووٹر کھڑا ہوگا. اس کی فیملی ساری ملا دو جو گھر کے اندر ہوتی، 4-5 لاکھ ایک نمائندے کے پیچھے کھڑا ہے. اس لیے ان کی اہمیت ہوتی ہے. یہاں پہ پولیس اٹھا کے ایک سپاہی اٹھا کے ان کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب وہ 5 لاکھ لوگوں کو ڈنڈا مار رہے ہیں. اس لیے آپ نے عزت کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں آپ اپنی عوام کی عزت کریں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو عاصم منیر ہیں وہ فوج میں گئے تھے، ان کا عہد پڑھ لیں
कि उन्होंने क्या अहद करके आए थे पाकिस्तान के लिए, इसकी हिफाजत हमारे बॉर्डर्स की करेंगे, ठीक है, हमारे बॉर्डर्स की, इंडिया की तरफ। इंडिया के खिलाफ तो वो जीते हैं मैडम, इंडिया के खिलाफ तो वो जीते हैं। बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त किया था। मैं आपने कहा था कि नूरा कुश्ती है पाकिस्तान और इंडिया की। बताती हूँ आपको, आप ज़रा JD वैंस की मैसेज, वो जो उसने एक टॉक के अंदर बात की थी, सिर्फ उसको सुन ले, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैडम जो और आप JD वैंस, एक सेकंड, JD वैंस का सुन ले। JD वैंस ने उस वक्त कहा था ये अभी थोड़ा सा मार लेंगे और फिर कुछ नहीं होगा, ये करते रहते हैं। मैडम ये बताइएगा कि PTI की तरफ इस साइड पे लेफ्ट